MPH واز۔ وہ شخص یہی کہے گا، لیکن رب کائنات ارشاد فرمائے گا نہیں، اے میرے بندے میزان عمل قائم ہوگا اور تیرے گناہوں کے دفاتر کو رکھا جائے گا۔ میزان سمجھتے ہیں؟ ترازو جو ہوتا ہے نا، ترازو جانتے ہیں؟ یہاں کے برعکس ہوگا، الٹا ہوگا۔ اگر ایک پلے میں زیادہ چیز رکھ دیا جاتا ہے تو بھاری ہو جاتا ہے یہاں، لیکن کل قیامت کے دن جو میزان قائم ہوگا، جو ترازو رکھا جائے گا، اس میں بھاری چیز جو اوپر چلی جائے گی، وہ پلڑا جو ہے نا وہ اوپر چلا جائے گا۔ جب اللہ رب العزت فرشتوں سے حکم کرے گا، حکم فرمائے گا کہ میزان قائم کیا جائے، ترازو لایا جائے، تو وہ شخص کہے گا الہ العالمین، بات تو برابر ہے، میں تو گنہگار ہوں، بدکار ہوں، میرے سارے دفاتر گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، میری رجسٹر گناہوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، میری ڈائری گناہوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، اسے ناپنے تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن رب کائنات ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے تمہیں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ایک امانت میرے پاس ہے، تمہاری ایک امانت میرے پاس ہے۔ تو اللہ رب العزت ایک چھوٹے سے کاغذ کو نکالے گا، چھوٹے سے، بھیا جہاں 99 دفاتر ہوں، چھوٹا سا کاغذ کیا کام کرے گا؟ کام کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ایک پلے میں اس کے گناہوں کے دفاتر کو رکھا جائے، اس کے رجسٹر کو رکھا جائے، اور اللہ رب العزت ایک پلے میں اس چھوٹے سے کاغذ کو رکھے گا تو وہ کاغذ بھاری ہو جائے گا، وہ کاغذ بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اس میں کسی ایسے ویسے لوگوں کا نام نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول کا نام ہوگا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوگا۔ رب کائنات اس کاغذ کو جب رکھے گا تو وہ کاغذ بھاری ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کیسی بات ہے، ایک چھوٹا سا کاغذ جو پورے دفاتر پہ بھاری ہو جاتا ہے؟ تو رب کے محبوب دانائے غیوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، جہاں رب کا نام لکھا ہو، رب کے نام سے زیادہ قیمتی اور بھاری اور وزنی چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ رب کے نام سے زیادہ نہ کوئی چیز بھاری ہو سکتی ہے، نہ وزنی ہو سکتی ہے۔ اور میں یہ فرما بردار بچوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے والدین کی خدمت کیا کریں۔ جب آپ اپنے والدین کو خوش رکھو گے تو یقین جانو اللہ رب العزت بھی تم سے خوش رہے گا، کیونکہ خود رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کرو، اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ اور ہم تو شریک کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ شرک و بدعت والے جنہیں خود شرک اور بدعت کی تعریف نہیں آتی ہو، وہ خود شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ اللہ رب العزت میں شریک کر رہا ہے، اسے اللہ اور غیر اللہ میں فرق ہی نہیں ہے۔ اور جو مومن ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ہی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت وہ اکیلا ہے، وہ خالق ہے اور ہم لوگ مخلوق ہیں، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ اگر وہ کن نہیں فرماتا تو فیکون نہیں ہوتا، لیکن رب نے اپنی عبادت و ریاضت کے بعد رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کرو اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ فرما برداری کرو، حسن و سلوک کرو۔ یقین جانو جب رب کائنات
اپنی عبادت و ریاضت کے بعد فرما رہا ہے، تو یقین جانے جب آپ اپنے والدین کی خدمت کریں گے، اپنے اساتذہ کی خدمت کریں گے، اپنے شیوخ کی خدمت کریں گے، تو یقین جانے آپ دنیا میں بھی محبوب بن جائیں گے اور آخرت میں مقبول ہو جائیں گے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک جنتی شخص کے درجے کو بلند کرے گا، ایک جنتی شخص کے درجے کو بلند کرے گا، درجے کو اونچا کرے گا، تو وہ شخص عرض گزار ہوگا الہ العالمین میں تو پہلے ہی سے جنت میں ہوں، میں تو پہلے ہی سے جنت میں ہوں، میں جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوں، یہاں کے پھل فروٹ کھا رہا ہوں، مجھے کسی چیز کی دقت نہیں ہے، الہ العالمین تو نے میرے درجے کو بلند کیوں کیا ہے، تو نے میرے درجے کو اعلیٰ کیوں کیا ہے؟ تو رب کائنات ارشاد فرمائے گا اے میرے نیک بندے، اے میرے پیارے بندے، میں جانتا ہوں تو اپنے عمل و کردار کی وجہ کر، تو اپنے کرتب کی وجہ کر تجھے میں نے جنت عطا کیا ہے، لیکن دنیا میں جو تیرا فرما بردار بچہ ہے اس نے تیرے لیے دعائیں مغفرت کی ہے، بخشش و مغفرت کی دعا کی ہے، اسی لیے میں نے تیرے درجے کو بلند کر دیا، میں نے تیرے درجے کو اسی لیے اونچا کر دیا، بلند کر دیا ہے۔ اپنے والدین کی سب لوگ عزت کریں گے نا؟ ہاتھ اٹھائے بھیا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث العالم مستغیث، زندہ باد۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، بس ایک واقعہ بیان کروں گا پھر حضرت کی تقریر ہوگی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے، آپ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، جانتے ہیں جب وقت نزا آیا، جب موت کا وقت آیا تو آپ کے زبان سے کلمہ شہادت نہیں نکل پا رہا تھا۔ صحابی رسول ہیں جنہیں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مانا کرتے تھے، بہت حسین و جمیل تھے، ہر لوگ انہیں ترجیح دیا کرتے تھے، لیکن ان کی ماں ناراض ہو گئی، جس کی وجہ کر کیا ہوا پتہ ہے؟ وقت نزا یعنی موت کے وقت ان کے زبان سے، ان کے منہ سے کلمہ نہیں نکل پا رہا تھا۔ صحابہ اکرام آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، علقمہ کا وقت نزا ہے، موت کا وقت ہے، وہ مرد بستر ہے، بستر پہ تڑپ رہا ہے اور اس کے منہ سے کلمہ شہادت نہیں نکل رہا ہے، کلمہ شہادت ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا علقمہ کے والدین باحیات ہیں؟ کیا علقمہ کے والدین زندہ ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی والدہ باحیات ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں اگر انہیں دقت نہ ہو آنے میں تو میں خود جاؤں گا ان کے گھر، میں خود ان کے پاس جاؤں گا۔ اور سرکار کو پتا چل گیا کہ علقمہ کی والدہ ناراض ہیں، ارے آپ تو امام الانبیاء ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سرکار تو جانتے ہی تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد کہتے ہیں آپ علقمہ کو معاف فرما دیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں، حضرت علقمہ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں میں علقمہ کو معاف نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے دلی تکلیف ہوئی ہے، میں علقمہ کو معاف نہیں کروں گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے عرض کیا اے میرے صحابہ، لکڑی کا گٹھر جمع کرو اور علقمہ کو لے کر آؤ، اس میں آگ لگایا جائے اور میرے سامنے علقمہ کو ڈالا جائے گا، تاکہ علقمہ کو اپنے والدہ کی تکلیف دینے کی سزا دنیا ہی میں مل جائے۔ لیکن دیکھیے ماں جو ہوتی ہے نا وہ ماں ہوتی ہے، ماں جو ہوتی ہے نا وہ دل سے کبھی ناراض نہیں ہوتی ہے،
میں یقین 100% بولتا ہوں، ایسا نہیں کہ آپ لوگ ناراض کر دیں، نہیں، وہ دل سے ناراض، تکلیف ہوتی ہے، انہیں دقت ہوتا ہے، لیکن وہ دل سے ناراض نہیں ہوتی ہے۔ اگر بچہ فرما بردار ہو تو یقین جانے بچے کو چاہیے کہ ماں کے قدم پہ گر جائے۔ حضرت علقمہ کو لایا گیا، آپ کی والدہ ماجدہ ہے، صحابہ اکرام ہے، سرکار نے اجازت دیا، کیا کیا جائے؟ اجازت دیا کہ لکڑیوں میں آگ لگاؤ تاکہ علقمہ کو ڈالا جائے اور علقمہ کو دنیا ہی میں سزا مل جائے۔ اس نے ماں کو تکلیف دیا ہے، اس کی ماں اس سے ناراض ہے، تو یقین جانے وہ ماں بھی ماں ہوتی ہے۔ جیسے ہی سرکار نے فرمایا ویسے ہی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے علقمہ کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی معاف کر دیں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ رب کائنات بھی علقمہ کو معاف فرما دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جیسے ہی حضرت کی والدہ ماجدہ کہتی ہے کہ میں نے بھی معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں، اور رب قدیر بھی علقمہ کو معاف کر دے، تو یقین جانے ان کی والدہ ماجدہ کی دعاؤں کو رب کریم قبول فرما لیتا ہے، اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتا ہے، اور اس دار فانی سے وہ گونج کر جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، اہل سنت والجماعت، علماء اہل سنت، اولاد رسول۔ تو آپ میں سے کسی کی بیمار ماں والدین ناراض ہوں، اساتذہ ناراض ہوں، آپ کے شیوخ کسی بھی وجہ کر، بشری تقاضا ہوتا ہے، ہم انسان ہیں، ہم سے کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، آپ ضرور ان سے رجوع کریں، آپ معافی مانگیں، آپ ان کے پاؤں پہ گر جائیں۔ یقین جانے ہم اپنے آپ کو امت محمدیہ کہتے ہیں، عاشق محمدیہ کہتے ہیں، لیکن ہمارا قول و عمل بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، ہمارا فعل و کردار بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، ہمارا عمل و کرتب بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ ارے ہمیں اتنا اچھا ہونا چاہیے، ہمارا عمل اتنا بلند ہونا چاہیے، ہمارا کردار اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں کہ ارے جانے والا جو جا رہا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا یہ امتی ہے، یہ وفادار ہے، یہ عاشق مصطفیٰ ہے۔ ارے کہنے پہ وہ مجبور ہو جائے کہ جب امت مصطفیٰ کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا حال کیا ہوگا؟ ارے جب غلام کا یہ عالم ہے تو امام کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ میں تو بہت دور سے آیا ہوں اور پانی کی چینجنگ کی وجہ کر کچھ گلے میں پرابلم ہو رہا ہے، کل بھی پروگرام تھا۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں اپنے بارے میں کہ میرا خاندان خانواد اشرفیہ کی چوچا مقدسہ، لیکن خانوادہ تو بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے، خانوادے کے بہت سارے لوگ بہت سارے جگہوں پر رہتے ہیں، ہے نا؟ اور میں ایک بات یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، جتنے بھی سلاسل ہیں، جتنے بھی سلسلہ ہیں، سلاسل حق کا جتنے بھی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو مانیں، ہے نا؟ ہاں، جن سے بیعت ہیں ان کی آپ قدر کریں، ایسا نہیں کہ میں دوسروں کی بھی قدر نہیں کروں۔ اور اگر آپ کے سامنے کوئی سید زادہ آ جائے، آل رسول آ جائے، فاطمہ کا نور نظر آ جائے، علی کا لال آ جائے، مصطفیٰ کے دل کا سکون آ جائے، اگر وہ پھٹے لباس میں بھی ہو تو یہ مت سمجھنا وہ سید زادہ نہیں ہے، اگر وہ میلے لباس میں بھی ہو، اگر وہ کالا کلوٹھا بھی ہو تو یہ نہیں کہنا کہ یہ سید نہیں ہے، بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں ارے تم تو اسی کے نانے کے گھر کے صدقہ کھاتے ہو۔ علی کا گھر بھی کیا کرے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ تو جو بھی ہو، آل رسول اگر آ جائے تو اگر آپ عزت نہیں کر پاتے ہو، آپ کا ضمیر آپ کو ورغلاتا ہو یا وسوسہ ڈالتا ہو،
آپ عزت نہیں کر پاتے ہو تو آپ ذلت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھو۔ آپ نے احمد رضا خان علیہ رحمہ کا نام سنا ہوگا، جسے دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے، ہے نا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، آپ مرض بستر پہ ہیں، آپ کی طبیعت اتنی خراب تھی، اتنی ناساز تھی، آپ بستر علالت پہ ہیں، تو جانتے ہیں آپ کو اٹھنے کی سکت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، 2 لوگ اٹھایا کرتے تھے آپ کو۔ جب آپ کو پتا چلا کہ مجھ سے ملنے کے لیے، میری عیادت کے لیے ایک سید زادہ آ رہے ہیں، کون آ رہے ہیں؟ آل رسول آ رہے ہیں، سید زادہ۔ ارے وہ احمد رضا، وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو 1350-1400 کتاب لکھا ہو، اسے تو اپنے اوپر فخر کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کا ادب لحاظ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن میں کہہ دینا چاہتا ہوں، احمد رضا ایسا ویسا احمد رضا نہیں تھا۔ احمد رضا خان فاضل بریلوی، جسے اعلیٰ حضرت بھی کہا گیا ہے اور قطب الارشاد بھی کہا گیا ہے نا؟ جب اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان کو پتا چلا کہ سید زادہ آ رہا ہے، تو آپ نے کہا مجھے باہر نکالا جائے، میرے روم سے باہر نکالا جائے۔ آپ میں اٹھنے کی سکت نہیں ہے، ہل ڈول کرنے کی سکت نہیں ہے، لیکن آنے والے آل رسول کے ادب کی وجہ کر، عزت کی وجہ کر، ان کے لحاظ کی وجہ کر آپ باہر نکل رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو باہر لے جا رہے ہیں۔ آپ کو جب لے جایا گیا باہر، تو سید زادہ جب آپ کے سامنے آیا، کہا حضرت آپ کو باہر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو مرض بستر ہیں، آپ میں اٹھنے کی سکت نہیں ہے، آپ میں چلنے کی سکت نہیں ہے، آپ میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، آپ باہر کیوں تشریف لائے؟ تو دیکھو احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے کیا ہی خوب جواب دیا کہ حضور آپ آل رسول ہیں، آپ سید زادے ہیں، میں بستر پہ ہوں تو کیا ہوا؟ اگر احمد رضا آپ کی ابھی بھی اگر عزت و تکریم نہ کرے، آپ کا لحاظ نہ کرے، تو نہ جانے کل قیامت کے دن کہیں آپ کے نانا جان احمد رضا کی طرف سے اپنے چہرے کو نہ پھیر لیں، کہیں احمد رضا کی طرف سے اپنے چہرے کو نہ پھیر لیں۔ حضرات گرامی، میں کہنا چاہتا ہوں اپنے چھوٹوں پہ شفقت کریں، اپنے بڑوں کی ادب لحاظ کریں اور صوم و صلات کی پابندی کریں۔ یقین جانیں قرب الہی ایسے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جب رب کا قرب حاصل کرنا چاہو گے تو آپ رب کے بنو گے، رب کی مانو گے، اللہ کی مانو گے، تو یقین جانو اللہ رب العزت بھی آپ کے مراتب کو، آپ کے درجے کو بلند فرما دے گا اور آپ کو اتنا بلند مقام عطا فرما دے گا، رب کائنات کی آپ کے یقین سے بھی بالا تر ہو جائے گا۔ تو رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے میں، سننے میں کسی طرح کوئی غلطیاں، خطائیں، لغزشیں واقع ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت اپنے محبوب مکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو فعل معاف فرمائے اور ہم سبوں کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔